جب کوئی آدمی گناہوں کا عادی ہو جاتا ہے، اس کو عادت ہو جاتی ہے، پھر اس کو گناہ برا لگتا نہیں، وہ مانوس ہو جاتا ہے اس سے، اور پھر اس کے دل میں ضد آ جاتی ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے، اس کو سچ سنائی تو دیتا ہے مگر اندر اترتا ذرا زور سے کہیں، کیا ہمارا یہ حال نہیں ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ ہم نے اپنے اندر اتنا اندھیرا کر لیا ہے کہ اب روشنی کا اثر نہیں ہو رہا۔ کس کی خطا ہے؟ کون مجرم ہے؟ ہم ہی ہیں، تو ہمیں سدھرنا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے، اب یہ کہتے ہیں کہ جی مہلت مل جائے، ہم ایمان قبول کریں، نیک کام کریں، مگر پھر مہلت نہیں ملے گی، کیونکہ انہوں نے اس مہلت کو غنیمت نہیں سمجھا۔ ڈھیل کو کوئی سمجھے کہ نہیں عذاب ٹل گیا ہے، اب کچھ نہیں ہوگا، تو اس میں تو سنبھلنا تھا، جتنی برائی کی تھی اس سے زیادہ نیکی کرنی تھی، وہ نہیں کی، تو وہ جو فرصت ہے پھر وہ مزید وبال بن جاتی ہے۔ ایک شخص جرم کرے اور کہے جی مجھے صفائی کے لیے کچھ ٹائم دے دے، تو جب صفائی کے لیے ٹائم ملے تو اس کو اپنے آپ کو سدھارنا چاہیے یا نہیں؟ اور وہ سدھارے نہیں تو وہی مہلت اس کے گناہ کو بڑھائے گی یا نہیں؟ تو ہم ایسا ہی کر رہے ہیں، کافروں کا حال سن کر بھی خود نہیں سنبھل رہے۔ اللہ فرماتا ہے، یاد رکھو ہم نے کوئی بستی ہلاک نہیں کی جسے ڈر سنانے والے نہ ہوں۔ اس پر میں نے گزشتہ جمعے آپ کو بتایا تھا کہ پہلے اللہ نے ہدایت کا سامان کیا، جب لوگ نہیں مانے، سرکشی کی حد سے بڑھے، پھر عذاب آیا۔ کوئی ایسا نہیں ہے جس کو ڈر نہیں سنایا گیا۔ اس کی میں نے کچھ باتیں آپ کو بتائی تھیں۔ میں نے اس کا بھی جواب دیا تھا، جو لوگ کہتے ہیں ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے تو ہم نے کلمہ پڑھ لیا، جو نہیں پیدا ہوئے مسلمانوں کے گھر ان کا کیا قصور؟ اس کا بھی میں نے جواب دیا تھا آپ کو۔ ہر بچہ فطرت پر، فطرت سلیمہ پر مسلمان پیدا ہوتا ہے، یہ اس کے ماں باپ ہیں جو اس کو یہودی، عیسائی، مجوسی وغیرہ بناتے ہیں۔ ہوش میں آنے کے بعد، جب ہوش آ جائے، سمجھ آ جائے، تو اب آپ کو خود پہچاننے کی کوشش کرنی ہے کیا صحیح ہے کیا غلط۔ تو جس نے یہ نہیں کی اور غلط طریقے پہ رہا تو اب وہ قابل معافی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ نصیحت، تبلیغ، ہدایت کے لیے سامان اللہ کی طرف سے ہمارے لیے کبھی بھی کوئی ایسا وقت نہیں گزرا کہ نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 اوصاف قرآن میں جو خاص طور پر بیان ہوئے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، لوگوں پر اللہ کی آیتیں تلاوت کرنا اور ان کو پاک کرنا اور ان کو کتاب اور پختہ علم سکھانا، یہ 3 کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خاص طور پر بیان ہوئے، یہ قیامت تک جاری رہیں گے۔ قیامت تک یہ کام پہلے نبی کرتے تھے، حضور آخری نبی ہیں، اب یہ کام حضور کی امت کے علماء کریں گے۔ آیتیں تلاوت کریں گے، لوگوں کو پاکی کی طرف لائیں گے، پاکی کا پیغام دیں گے، اور کتاب و حکمت، قرآن اور حدیث، یہ آگے پھیلے گا۔ پتہ کیا چلا کہ ہدایت کا انتظام کیے بغیر کسی کو سزا نہیں دی گئی۔ پہلے ہدایت کا انتظام کیا گیا، اس کے بعد
بات ہوئی ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں، جاننے والے کی غلطی زیادہ شدید ہوتی ہے یا نہ جاننے والے کی؟ آپ نے فوراً کہا جاننے والے کی. کیوں؟ اس کو پتہ ہے کہ اس غلطی کے نتائج کیا ہیں، نتیجے کیا ہیں، انجام کیا ہے، خرابیاں کیا ہیں. اس کے باوجود وہ کرتا ہے تو وہ زیادہ مجرم ہے. پہلے ایک شخص کی زندگی اگر گزری یا ناواقفی میں، لیکن جب وہ واقف ہو گیا، جاننے لگ گیا، اس کے باوجود وہ اسی غلطی پہ رہے، تو پھر اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ جاہل ہے، اس کو ضدی کہیں گے، ہٹ درم کہیں گے، سرکش کہیں گے. تو پھر اس کے لیے کوئی رعایت نہیں ہے. ہمارا دین اسلام، اللہ نے صحت دی ہے، اللہ نے ہمیں جسم میں جو قوت دی ہے وہ پہلے دی ہے، حکم بعد میں ہے. ایک شخص میں اہلیت ہی نہیں، مثلاً کوئی صاحب نصاب نہیں ہے، اس کے پاس زائد مال نہیں ہے، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. ایک شخص ہے وہ صاحب استطاعت نہیں ہے، اپنے گھر سے مکہ تک سفر کرنے کے لیے جسمانی طاقت یا پیسے نہیں رکھتا، پیچھے والوں کو بھی خرچ دینے کی طاقت نہیں ہے، ایسے پر حجی فرض نہیں ہے. اور حج فرض بھی ہے تو اس پر جو استطاعت والا ہے، اور زندگی میں ایک مرتبہ صرف. یعنی جس کی اہلیت نہیں ہے اس پر حکم بھی نہیں. تو آج ہم بہانے جو تراش رہے ہیں، ہم جو کہتے ہیں نہیں جی یہ جی وہ جی، تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ اہل ہو کر ہم اگر حکم نہیں مانتے تو کس کا نقصان ہو رہا ہے؟ ہمارا ہو رہا ہے. تو قرآن کریم نے بھی بتا دیا، کوئی بستی ہلاک نہیں کی گئی جب تک وہاں پر کوئی ہدایت کا انتظام نہیں ہوا، ان کو کوئی ڈر سنانے والا نہیں ملا. ایسا نہیں ہوا کہ بستی بغیر اس کے ہلاک کرتی. اب یہ جب بات معلوم ہو گئی، اس کے بعد میری اور آپ کی سمجھداری اور ہماری ذہانت، ہماری صلاحیت، قابلیت کا تقاضا کیا ہے کہ ہم اب جاہل نہ بنیں، خام خواہ اپنے آپ کو دھوکے میں نہ رکھیں، بلکہ جان لیں کہ اس ہدایت کے بعد ہمارے پاس کوئی بہانہ باقی نہیں ہے. کتنے اچھے ہیں وہ لوگ جو زندگی کے سبق یاد کر کے کہتے ہیں نا ٹھوکروں سے بچو، وہ سیکھتے ہیں صحیح راستہ کیا ہے، صحیح طریقہ کیا ہے، سیکھتے ہیں. تو جو سیکھ لیتے ہیں وہ صحیح طریقے سے چلتے ہیں. تو دین کے معاملے میں، دین تو ہے ہی اسی لیے کہ ہم صحیح بنیں، صحیح چلیں، ہمیں فائدہ ہو. یہ دین ہم پر جو پابندیاں لگاتا ہے وہ ہماری بھلائی کے لیے. آپ سڑک پر جا رہے ہیں، جگہ جگہ کوشن ہے، ٹریفک والوں نے قانون بنایا ہوا ہے، یہ زیبرا کراسنگ کہتے ہیں، یہاں سے آپ نے روڈ پار کرنا ہے، فٹ پاتھ پہ چلنا ہے، سڑک پہ نہیں چلنا، یہ نہیں کرنا، ادھر آپ نے یہاں سے مڑنا نہیں ہے، یہ ون وے ہے. یہ سب کیوں ہے؟ آپ کے لیے ہے نا، تو آپ کو نقصان نہ ہو، آپ کی حفاظت رہے. گاڑی دھواں دے رہی ہے یا گاڑی میں لائٹ نہیں ہے یا کچھ نہیں ہے، وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ کا نقصان ہے، اس سے آپ پورے ماحول کو بگاڑ رہے ہیں. تو ہم سڑک پر چلتے ہوئے ٹریفک کے قانون کی پابندی، کسی علاقے میں رہتے ہوئے بلدیہ کی، کسی ملک میں رہتے ہوئے ملک کی، سب کی پابندیاں قبول کر لیتے ہیں کہ اس میں ہمارا بھلا ہے. تو دین کی پابندی میں ہمیں کیا اعتراض ہے؟ دین تو ہے ہی ہماری بھلائی کے لیے. جن کے پاس دین نہیں ہے ان کی زندگی جا کے دیکھو، وہ آج بھی جانوروں جیسی زندگی ہے ان کی. تو دین تو ہے ہی بھلائی کے لیے. تو پہلے اللہ نے ہدایت کا انتظام کیا، جب لوگ سرکش ہو گئے تب سزا دی گئی. کوئی بستی ایسی نہیں ہے جہاں کوئی ہادی پہنچا
نہ ہو، ہدایت دینے والا، تبلیغ کرنے والا پہنچانا ہو۔ اللہ فرماتا ہے ذکرا وما کننا ظالمین، نصیحت کے لیے، اور ہم ظلم کرتے نہیں۔ کیوں بھیجے اللہ نے ڈر سنانے والے؟ نصیحت کے معنی خیر خواہی، بھلا چاہنا۔ باپ کہتا ہے بیٹا سیڑھیاں آرام سے چڑھو، تو یہ بھلائی ہے یا ظلم ہے؟ اونچی گئی ہے۔ سردی کا موسم ہے، نوجوانوں کو ذرا سردی نہیں لگتی تو وہ کپڑے نہیں پہنتے گرم، تو سمجھدار کہتے ہیں یہ کپڑے جو گرم ہیں ان سے جسم کو گرم رکھ لو، جسم کی گرمی آگے اپنی صحت کے لیے، آگے زندگی کے لیے بچاؤ، ابھی خرچ کر لو گے تو پھر بعد کی عمر میں دشواری ہوگی۔ لیکن ان کو جوانی کا نشہ ہوتا ہے، وہ اللہ نے اون کائے کے لیے بنائی ہے۔ اگر کاٹن کا، کپاس کا پھول اللہ نے بنایا ہے تو اون بھی، وول بھی اللہ نے بنائی ہے۔ مگر ہم آج کل جس طرح حال ہے، غذا کے معاملے میں ہمیں اچھی چیزیں، صاف ستھری چیزیں دی گئیں، مگر اس کی بجائے ہم وہ چیزیں کھاتے ہیں جن میں صحت کا نقصان۔ تو ہم نے نہیں سوچا، تو ہمارے پاس دین ہے، نصیحت ہے، خیر خواہی ہے، بھلائی ہے، مگر ہم سمجھ رہے ہیں کہ نہیں شاید کوئی دشمنی ہے۔ اگر شراب پینے سے منع کیا ہے، دارو، لیکر، خمر منع کیا ہے تو ہمارے لیے، میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کچھ باتیں یاد کر لو۔ آپ کو بھی یہ لفظ پہلے بھی سنائے ہوئے پھر یاد کر لیں۔ ایمان کہیے، ایک، اخلاق، دو، صحت، تین، ٹھیک ہے، ایمان بھی ہو گیا، اخلاق بھی ہو گئے، صحت بھی ہو گئی، چوتھی چیز عزت، کیا ہے؟ پانچویں چیز عقل، پانچویں چیز یاد رہے گا آپ کو، ایمان، اخلاق، عزت، صحت اور عقل۔ جو ان کو نقصان دیتی ہے شریعت نے اس کو منع کر دیا ہے۔ جو چیز ان کو، ان پانچ کو نقصان دیتی ہے شریعت نے اس کو، غصہ حرام ہے۔ اب ان پانچ میں سے سوچو کہ کون سی چیز کے لیے وہ نقصان ہے۔ آپ کی عقل کو ختم کر دیتا ہے، اس کے بعد پھر خرابیاں شروع ہو جاتی ہیں، زبان چلتی ہے، پھر آگے کہاں تک بات چلی جاتی ہے، اخلاق بگڑتے ہیں، کیا کچھ۔ شراب ہے، آپ کی صحت کو برباد کر دیتی ہے۔ حرام جو بھی چیز کی گئی ہے وہ ان پانچ میں سے آپ دیکھ لو نا، یہ آسان سمجھنے کے لیے بات کی ہے کہ یہ فوراً فتویٰ سمجھ میں آ جائے گا کہ اس کو نقصان ہے لہٰذا منع ہے۔ اللہ کیا چاہتا ہے؟ آپ کی عزت ہو، آپ کے اخلاق اچھے ہوں، آپ کی عقل صحیح کام کرے، آپ کی صحت درست رہے، آپ کا ایمان پختہ رہے۔ اب بروں کی صحبت، غلط لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ایمان کی خرابی۔ اسی طرح آپ سوچتے جائیں گے، غلط چیز کھا رہے ہیں، صحت کا نقصان ہے۔ تو ہم یہ جان لیں کہ یہ نصیحت کے لیے، ہمارے لیے قرآن کریم نصیحت ہے، ہماری بھلائی ہے، اور اللہ نے جن کو بھیجا وہ بھی ہماری بھلائی کے لیے، ہماری خیر خواہی کے لیے آئے، لیکن آج ہم مانتے نہیں۔ وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ، جبریل امین قرآن لے کر اترا ہے، شیاطین اس کو لے کر نہیں اترے۔ قرآن کو کون لے کر آیا ہے؟ جبریل امین لے کر آئے، شیاطین نہیں۔ وَمَا يَنبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ، اور شیطانوں کی بات آئی ہے تو سن لو، وہ اس قابل نہیں ہے اور نہ وہ ایسا کر سکتے ہیں،
ان میں یہ طاقت نہیں۔ بغیر نبوت کا نور آئے، دین کی تعلیم آئے، ہدایت آئے، بغیر کسی کو عذاب نہیں آتا۔ ایک بات، عذاب آنے کی صورت کیا ہے کہ جب لوگ نبی کی مخالفت کریں، دین کے خلاف ہو جائیں، سرکش ہو جائیں، تو پھر ان پر عذاب آتا ہے۔ کافروں کے وہ بچے جو ناسمجھی کی عمر میں مر گئے، یا زمانہ فطرت کے وہ لوگ جنہوں نے شرک نہیں کیا، یہ بھی میں پچھلے جمعے آپ کو بتا چکا ہوں۔ دو نبیوں کے درمیان کا زمانہ فطرت کہلاتا ہے، اس میں آدمی شرک نہ کرے، تو وہ بچے جو ناسمجھی میں گئے ہیں یا وہ لوگ جو مواحد گئے ہیں، ان تک کسی دین کا، نبی کا پیغام اگر نہیں پہنچا اور انہوں نے شرک نہیں کیا تو ان پر عذاب نہیں ہوگا۔